الطاهرين. پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کل جو آیت پڑھی تھی 2 آیات، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 مزاج بتائے تھے. اللہ جو بات کرتا ہے مثال دیتا ہے، بہت سارے لوگ اس سے ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اور یہ گمراہی فاسقوں کے لیے ہے، اور فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو محکم کر دیے جانے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. ایک نقطہ مزید ضروری لگ رہا ہے اس آیت کے ضمن میں عرض کروں، اور انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ جو لفظ قرآن استعمال کرتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے، لفظی ترجمہ یہی ہے. یضل اللہ، اللہ گمراہ کرتا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ مفہوم کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ کوئی زبردستی کرتا ہے. اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ہدایت سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور جس کی ہدایت سے اللہ ہاتھ اٹھا لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کی ہدایت نہیں کر سکتی. اس لیے کہ ہدایت کے جتنے وسیلے ہیں وہ اللہ کی طرف سے. اگر خداوند عالم ہاتھ ہٹا لے تو نہ کوئی رسول نہ کوئی امام کوئی اس کی ہدایت نہیں کرتا، چونکہ یہ اللہ ہی کے نمائندے. اور اللہ کس سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے؟ اللہ اس سے ہاتھ اٹھاتا ہے جو خود ایسی حرکت کرے. بس یہ جو قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا، بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے. یعنی جب خدا دیکھتا ہے کہ میں نے ان کی ہدایت کے لیے ایک مثال دی ہے، ایک حکم دیا ان کو، یہ بجائے انسان بن کے عقل استعمال کر کے جو صحیح طریقہ ہے اس کو دیکھیں، اس پر غور کریں، یہ بدنیتی کر کے اس کے اندر سے عیب تراشیاں کر رہے ہیں، اس کے اندر سے بہانے تراشنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس مزاج پر سے اللہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اس کو توفیقات نہیں دیتا. اور جس سے خدا ہاتھ اٹھا لے، خوب توجہ کیجیے گا، جس کو خداوند عالم جس سے ہاتھ اٹھا لے ہدایت کے لیے، وہ بھٹک جاتا ہے، وہ ہدایت پہ نہیں رہ سکتا، اگرچہ کائنات کی سب سے اونچی مخلوق کیوں نہ ہو. اس کا قرآن مجید نے ذکر فرمایا سورۃ سبا، سورہ سبا، سورہ یاسین سے پہلے سورہ فاطر ہے، اس سے پہلے سورہ سبا ہے. سبا ایک قوم تھی جن کو اللہ نے بڑے سر سبز و شاداب باغ دیے تھے، پھر نافرمانی پہ عذاب آ گیا. اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جا کر اس طرح سے آیت آتی، قل، اے رسول کہہ دیجئے، ان ضللت، یہ ضللت وہی ضلال ہے، وہی گمراہی ہے. ان ضللت، اگر میں بھٹک جاؤں، اے رسول قل، آپ کہیے، ان کو بتائیے، ان ضللت، اگر میں بھٹک جاؤں، فإنما أضل على نفسی، تو یہ میرا بھٹکنا جو ہے میری اپنی وجہ سے ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پہ رہوں،
فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرا رب میری طرف بھیج رہا ہے. یعنی اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرے، میں تنہا ہوں تو میں بھٹک جاؤں. یہاں سے آپ سمجھیں، خدا ہدایت کا بندوبست کرتا ہے، بندہ مائل نہیں ہوتا. اللہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے، نہ کہ اللہ اسے دھکا دیتا ہے. اللہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اللہ ہاتھ اٹھا لے پھر گمراہی نتیجہ. ایسے ہی ہے کہ جب کسی آپ شہر میں جائیں، آپ انجان ہو اس شہر کے رستوں سے، اور آپ کو کوئی گائیڈ مل جائے، کوئی دل سوزی رکھنے والا، درد رکھنے والا بندہ مل جائے کہ یار یہ اس شہر میں نیا ہے، تو وہ آپ سے کہے کہ میں راستہ بتاتا ہوں، اور آپ اسے لفٹ نہ کروائیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہے ٹھیک ہے تم نہیں اس راستے کو، تو پھر میں جا رہا ہوں. وہ جیسے ہی آپ کو چھوڑے گا آپ نہیں چل سکتے، آپ گمراہ ہوگے، چونکہ آپ کو پتہ ہی کوئی. تو اللہ کے گمراہ کرنے سے مطلب کیا ہے کہ انسان کے رویے کو دیکھ کر جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ مائل ہی نہیں ہے، بقول اقبال کے ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. ادھر کسی کا دل ہی نہیں ادھر جانے کا، سارے اور مستی میں لگے ہوئے ہیں. ہم کیا کریں؟ جواب شکوہ میں آئی. تو تم اللہ سے شکوہ کر رہے ہو، اپنی حالت تو دیکھو. کچھ کرنے کو تم تیار نہیں ہو، اور پھر کہتے ہو کہ اللہ غیروں کو دے رہا ہے، ہمیں نہیں دے رہا. وہ غیر محنت کر رہے ہیں اور تم سست ہو گئے. تو یہ معنی تھا اللہ کے گمراہ کرنے کا. ورنہ حقیقت میں اللہ زبردستی ظلماً کسی کو گمراہ نہیں کرتا. صلوات پڑھیے محمد والی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 اور اس کے بعد پھر 20 آیات. اس قوم کے بارے میں ہے جس کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی پسندیدہ ترین قوم، احبا. احبا یعنی اللہ کے محبوب ہے، اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. اور دوسرا لفظ جو استعمال کرتے تھے، نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں، قوم ہیں. وَأَبْنَاؤُهُ، اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں. یہاں بیٹے سے مراد یہ نہیں کہ یہودی کہتے تھے ہم یعنی اللہ کے واقعاً بیٹے ہیں، لیکن ایسے ہیں جیسے بیٹے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہمیں بیٹا بنا لیا، تو لہٰذا ہمیں اللہ نہ صرف یہ کہ عذاب نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جا سکتا. اللہ نے ہمیں منتخب کر لیا. اور آج کل جو لفظ استعمال ہوتا ہے ہم سلیکٹڈ ہیں، اللہ نے ہمیں چن لیا، سلیکٹ کر لیا. یہ ان کے اپنے بارے میں نظریات تھے. اگر ان کی زندگی پر نگاہ کی جاتی تو ہر برائی ان میں موجود تھی. یہاں سے ان کی داستان شروع ہو رہی ہے سورۃ البقرہ سے، آیت نمبر 40. تو میں ساری آیات تو نہیں، چونکہ ظاہر ہے ساری آیات ہم کور نہیں کر سکتے. کچھ آیات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا ایام میں. لیکن پہلے اس قوم کا کہ جو مدینے میں آباد تھی، کہ ڈائریکٹ خطاب ان سے، جو بنی اسرائیل کہاں آباد تھے؟ مدینہ منورہ میں آباد تھے، کہ جس کا نام اس وقت یثرب تھا. بعد میں جب رسول پاک تشریف لائے تو مدینہ النبی نام پڑ گیا، نبی کا شہر.
علاقے میں یہ مشہور ہو گیا مدینۃ النبی، نبی کا شہر، اور بعد میں پھر مدینہ کہنے لگے، ورنہ عربی زبان میں مدینہ کا مطلب شہر، اصل میں ہے مدینۃ النبی، اور منورہ نورانی کر دیا گیا، المدینۃ المنورہ یعنی وہ شہر جسے نورانی کر دیا گیا، اور مراد اللہ کے رسول کا وہاں پر آنا ہے اور وہاں سے اسلام کے نور کا پھیلنا ہے۔ یہ جس جگہ جہاں پر اب مدینہ ہے، اسے آ کر انہی یہودیوں نے آباد کیا تھا۔ ادھر پہلے باقاعدہ آبادی شہر نہیں تھا، آباد کیسے کیا اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے، اگلی باتیں صحیح طرح سمجھنے میں پھر یعنی آپ صحیح طرح تبھی سمجھیں گے کہ یہ جن سے اللہ یہ باتیں کر رہا ہے یہ کون لوگ ہیں۔ یا بنی اسرائیل، یہ لوگ آپ کو پتہ ہے پہلے آنے والے انبیاء نے اللہ کے آخری نبی کے بارے میں خبر دی ہوئی تھی، خبریں دی تھی کہ ہمارے بعد انبیاء کا سردار آئے گا۔ تو یہودیوں نے بھی اپنے علماء سے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، اپنے علماء سے سنا تھا کہ اللہ کا آخری رسول آنے والا ہے، اور ان لوگوں کو اس کی نشانیاں بھی پتہ تھی اس رسول کی، اور قرآن مجید کے الفاظ میں اتنی نشانیاں پتہ تھی، اتنی نشانیاں پتہ تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی رسول کا دشمن بنا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کے دلوں میں اتنا شوق پیدا ہوا رسول کی، آخری رسول کی باتیں سن سن کے، اور جب ان کو کہا گیا کہ فلان سرزمین ہے، اس طرح کی ان نشانیوں والی سرزمین ہے کہ جہاں پر یہ اللہ کا آخری رسول آئے گا اور اپنی حکومت قائم کرے گا، تو ان کو اتنا یہ باتیں بیان کی گئی کہ انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، یہودیوں نے وہاں سے چل پڑے اس سرزمین کو ڈھونڈنے کے لیے جہاں پہ اللہ کا آخری نبی آئے گا، اور یہ سفر کرتے 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 اس علاقے میں آ گئے جو مدینہ اور اس کے اطراف کا علاقہ۔ چند قبیلے تھے، تو مناسب جگہ دیکھ کر انہوں نے اپنے پڑاؤ وہاں پہ ڈال لیے کہ ایک جگہ مثلا ہم قیام کر لیتے ہیں جہاں زمین اچھی ہے، جہاں پانی ہے، اور رسول اس سرزمین کو بھی ڈھونڈتے رہیں گے، اور جب وہ مل گئی تو پھر ہم وہاں پر نبی کا انتظار کریں گے۔ یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ ان بد نصیبوں میں سے کچھ لوگ کہاں آباد ہوئے؟ خیبر میں۔ کچھ لوگ کہاں آباد ہوئے؟ فدق میں۔ اور اسی طرح ان علاقوں میں یہ یہودی ٹولیوں کی شکل میں قبیلے خاندان بیٹھ گئے۔ ابھی مدینہ نہیں ہے، یہ صرف نامی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو۔ تو ایک دفعہ چونکہ یہ تھوڑا دور فاصلوں پر آباد تھے، یعنی قیام کیا ہوا تھا انہوں نے، تو ان میں سے ایک قبیلے کے لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے ملنے جائیں جو کچھ فاصلے پر دور رکے ہوئے۔ تو ایک عرب گزرا لوکل اس علاقے کا، جس کے پاس اونٹ تھے، تو انہوں نے اس عرب سے کہا کہ ہمیں اپنے اونٹ کرائے پہ دو، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے جو ساتھی ہیں وہ فلان جگہ پر آباد ہے، ہمیں وہاں لے چلو، ہمارے رشتہ دار۔
تو ہم تمہیں کرایہ دیں گے اونٹوں کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک دوسرے راستے سے لے کر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس راستے پر جب یہ سفر کر رہے تھے تو کیونکہ یہ ڈھونڈتے بھی رہتے تھے اس سرزمین کو، تو یہ پوچھتے تھے یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے۔ تو سفر کے دوران یہ احد کے پاس سے گزرے، احد پہاڑ کے، ان کو نہیں پتا تھا۔ تو انہوں نے سوال کیا اس سے کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کا کیا نام ہے، کون سی جگہ؟ اس نے ان کو نام بتایا تو یہ چونک گئے۔ پھر ایک اور پہاڑ ہے عیر عین یہ رے، اسی احد سے کچھ دور ہے، اس کا سوال کیا۔ جب اس کا نام بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہی اترو، یہی وہ جگہ ہے، احد اور عیر کے درمیان وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا آخری رسول آئے گا۔ اور اس طرح مدینہ یثرب کی یعنی آبادی کا آغاز ہوا۔ پھر ان یہودیوں نے پیچھے پیغام بھیجے فدق والوں کو، خیبر والوں کو، کہ ہمیں وہ سرزمین مل گئی ہے۔ تو انہوں نے ان کو جواب یہ بھیجا کہ ہم بھی تمہارے قریب ہی ہیں جہاں پر آباد ہے، تو جیسے ہی اللہ کا رسول آئے تم ہمیں اطلاع دینا، ہم بھی آ جائیں۔ جب تک وہ نہیں آتا تو ہم یہاں پہ آباد ہو چکے ہیں۔ بس ان لوگوں نے مدینے کو آباد کیا۔ یہ جو علاقہ تھا عرب کا، یہ اصل میں عربوں کی جو حکومت تھی مین وہ یمن میں ہوا کرتی تھی، چونکہ یمن سرسبز و شاداب تھا اور یہ علاقے بہت ہی کم، زیادہ تر صحرائی اور پانی کی مشکلات اور اس طرح بیابان تھے، ویران تھے۔ ادھر بہت زیادہ یعنی ترقی اور وہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں۔ یہ علاقہ یمن کی حکومت کے ماتحت آتا تھا۔ یمن کے بادشاہوں کو تبع کہتے ہیں، تے بے عین، قرآن نے بھی تبع ایک آدمی نہیں ہے، جیسے جو بھی بادشاہ بنتا تھا مصر میں اسے فرعون کہتے تھے، اسی طرح یمن میں جو بادشاہ بنتا تھا اسے تبع کا لقب دیا جاتا تھا۔ تبع برے بھی ہیں، قرآن نے کہا ہوا ان قوم تبع کو ہلاک کر دیا۔ ان میں سے ایک تبع، اس نے سفر کیا، اس علاقے میں آیا۔ اب جو اس کے بارے میں روایات ہیں تاریخی وہ مختلف قسم کی ہیں، میں ایک آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ وہ جب اس علاقے میں آیا تو اس کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ باہر سے آ کے اس سرزمین پہ آباد ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ ہماری زمین پر آ کر ہم سے پوچھے بغیر آ کر آباد ہو گئے۔ اس نے ان کا گھیراؤ کر لیا تبع نے اپنی فوج کے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ تم یہاں پر کیوں آ کر، اب کس سے تم نے اجازت لیے بغیر ہماری سرزمین پہ کیوں آباد ہو؟ تو جو یہودیوں کے علماء تھے انہوں نے تبع سے کہا کہ یہ سرزمین ہماری کتابوں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو سرزمین ہے یہ کسی کے ماتحت نہیں، یہ سرزمین یہ صرف اللہ کے آخری نبی کے ماتحت ہے، کوئی اس پر ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب بادشاہ آگے سے ایسا جواب سنے تو ان کو تو آگ لگ جاتی ہے۔ یہاں پر مزاج کام آتے ہیں، آپ کا مزاج کیسا ہے، آگ بگولا ہو جانے والا۔ یہ جو میں آپ کو عرض کروں نا قرآن میں مزاج بتائے ہوئے، لہذا انسان کو اپنی تربیت کرنی چاہیے، اپنے مزاج کو، اچھا مزاج، اپنی میں کیسے ری ایکٹ کرتا ہوں باتوں پر، کیا رد عمل دیتا ہوں، اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔
ائمہ اہل بیت نے، قرآن نے جو اخلاقی صفات بتائی ہیں وہ اگر کمی ہے تو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، انسان میں جتنا اقتدار ہو یا پیسہ ہو اتنا اس میں تکبر بھی زیادہ ہوتا ہے بالعموم، ورنہ استثناءات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک بادشاہ کہہ رہا ہے میری سرزمین پر تم بغیر اجازت کے آئے ہو، اور آگے سے کمزور، ان کے پاس تو فوج بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرزمین تمہاری نہیں ہے، تو اس کو تو آگ لگ جانی چاہیے اور آرڈر کرے مارو ان کو، نکالو یہاں سے۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور یہ مزاج کتنا فائدہ دیتا ہے۔ بات کو سن کے بغیر سوچے سمجھے چڑھائی کر دینا۔ اس نے ان سے کہا کہ یہ جو بات تم کر رہے ہو مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ تو یہودی علماء نے وہ آئے اور اس تبع کو انہوں نے سارا قصہ بتایا کہ ہمیں کیا بتایا گیا آخر رسول کے بارے میں، ہم یہاں پر اس کے انتظار کے لیے آئے، ہم اس کے منتظر ہیں، ہم کوئی جنگ وغیرہ، کوئی قبضہ وغیرہ، قبضہ گروپ نہیں ہے ہم، مثال کے طور پر۔ تبع نے جب ساری باتیں سنی تو اب اس کا نصیب دیکھیں۔ بادشاہوں کے نصیب کم ہی اچھے ہوتے ہیں چونکہ بہت گڑبڑ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس نے ایک خط لکھا، کس کے نام؟ رسول اللہ کے نام، اور اس خط میں اس نے لکھا کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں بغیر دیکھے۔ ابھی رسول اللہ دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، لیکن اس نے بات سنی اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں تبع آپ پر، اللہ کے آخری رسول پر ایمان لا رہا ہوں۔ اور ان کو اس نے اجازت دی کہ تم یہاں پہ رہو۔ اور بعد میں اس کے کچھ لوگ آ کر آباد ہوئے جو بعد میں اوس اور خزرج کہلائے، جو بعد میں رسول اللہ کے انصار بنے، اوس اور خزرج۔ ورنہ پہلے یہاں پر جو باقاعدہ آباد تھے وہ کون تھے؟ وہ یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے۔ وقت گزرتا گیا دونوں گھر خراب ہو گئے، یہودی بھی بے ایمان کرپٹ ہو گئے، اور اوس و خزرج بھی ظاہر ہے مشرک اور فلاں، کیونکہ یہودی اہل کتاب تھے، یہ اہل کتاب نہیں تھے۔ اب دیکھیے یہودیوں کی خرابی کہاں سے شروع ہوئی؟ آئے نیک جذبے، کیسے نیک جذبے سے آئے تھے؟ اللہ کے رسول کا انتظار کرنا، اور اتنا اسٹرانگ جذبہ کہ جو اپنے گھر چھڑوا دیے جس نے ان سے، اور ادھر آ گئے صحراؤں میں، فلسطین سے آئے تھے سرسبز و شاداب، اور صحرا میں آ کے بیٹھ گئے۔ اس کی نسبت یہ سرزمین صحرائی تھی، لیکن جب وقت گزرنا شروع ہوا تو آہستہ آہستہ اصل جو چیز تھی وہ صرف زبانوں پہ رہ گئی اور رویے بدل گئے۔ جو مشکلات ان کی بنی، جس کی وجہ سے یہ اپنے دین سے دور ہوئے، ان میں سے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہوا ہے وہ ایک یہ تھی کہ ان لوگوں نے کچھ نسلوں سمجھ لیں جب گزرنا شروع ہوئی، چونکہ اس علاقے کی زبان عربی تھی، اس علاقے میں عربی زبان بولی جاتی تھی، اور یہودیوں کی زبان عبری تھی، ہیبرو جسے کہتے ہیں، جو تورات کی زبان تھی۔ غور سے سننا آپ نے، بہت عبرتناک ہے۔ اور مثلا قرآن پڑھ کر جب اپنے معاشرے کو انسان دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اسی راستے پر چل رہے ہیں جس راستے پر وہ چلے تھے۔ تو آہستہ آہستہ جو انہوں نے لوکل زبان سیکھنے پر توجہ دی، کیونکہ علاقے میں جو لوگوں سے ڈیلنگ ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے،
مسائل ہیں وہ سب عربی میں کرنے ہیں. تو انہوں نے عربی سیکھنی شروع کی, عربی بولنی شروع کی, اور اتنا ان کو عربی سے پیار ہوا کہ اپنی آسمانی کتاب کی زبان ہی بھول گئے, سوائے مولویوں کے ان کے. بالکل اسی طرح جس طرح آج ہم لوگ جو دنیا میں فائدہ دینے والی زبان ہے وہ سب سیکھتے ہیں. اگر میں غلط کہوں تو مجھے ٹوک دیجیے گا. مثلا انگریزی زبان سیکھنا فخر ہے, کوئی نہیں کہتا مشکل ہے, ہم کا کیسے سیکھے, بڑی مشکل. جو انگریزی فر بولتا ہو بہت اچھی زبردست, کہتے ہیں کم پڑھا ہوا بھی ہو کہتے ہیں یار یہ بڑا پڑھا لکھا. وہ ایک دیہاتی میاں بیوی گئے انگلینڈ کہیں, وہاں جا کے ان کو تعجب ہوا, واپس آ کے کہتے ہیں وہ تو ان کے تو بچے بھی انگریزی بولتے ہیں, ہمارے بڑے نہیں بول سکتے, ان کے چھوٹے چھوٹے, بہت اونچی قوم ہے وہ انگریزی بولنے کو سمجھ رہا تھا کہ جو انگریزی بولے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. اور یہ دیہاتی مینٹیلٹی ابھی بھی موجود ہے. بعض لوگوں کو اسلام بھی زیادہ پیارا تب لگتا ہے جب انگریزی میں بتایا جائے اس کو, اردو والا اسلام بھی انہیں گھٹیا لگتا ہے. توجہ فرمائیے. تو انہوں نے لوکل زبان سیکھنا شروع کی. یہی کراچی میں ایک اسکول میں گیا تو وہاں کی پرنسپل صاحبہ نے مجھ سے کہا, وہاں کے ٹیچرز کے ساتھ ایک سیشن تھا, تو اس سیشن کے بعد ان کی پرنسپل صاحبہ مجھے مومنہ ہے ماشاء اللہ, انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے جو بچے ہیں اسکول میں ان کے پیرنٹس ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اسکول میں چائنیز زبان کی کلاس بھی رکھی جائے. کتنے سمجھدار پیرنٹس ہیں, آنے والے وقت کو دیکھ رہے ہیں کہ جب ملک میں چینی ہوگی, چینی کی شارٹیج ختم ہو جائے گی, اتنے چینی ہو جائے گی یہاں پر, چائنیز. ٹھیک ہے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بعض ٹیچرز ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ چائنیز لینگویج کی زبان بھی رکھی جائے. صرف سوچئے گا آپ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے, اپنا تجزیہ کرنا چاہیے. انہی والدین سے جو چائنیز کا بوجھ ڈال رہے ہیں, چائنیز کوئی آسان زبان نہیں ہے. ہم کم پڑھتے تھے تو کچھ چائنیز بھی تھے ہمارے مدرسے میں, وہاں پر ایک فون بنا ہوا تھا جو کارڈ کے ذریعے اس سے وہاں سے کال ہوتی تھی. وہاں کبھی کبھی ہم گزرتے تھے تو کوئی چینی, کبھی کوئی افریقن, مختلف قوموں کے لوگ تھے وہاں پر. تو ایک دفعہ بس گزرے تو کسی چائنیز کو فون کر رہا تھا, تو جو احساس پیدا ہو جیسے میوزک بج رہا ہے, تو وہ بولتے ہیں نا تو اس طرح کی تھی, جیسے بعض زبانیں بڑی رف ہوتی ہیں تو ان کی میوزیکل قسم کی آوازیں ہوتی ہیں. آپ نے خیر اب زیادہ جانتے ہوں گے مجھ سے, میں نے قریب سے اس کو سنا. انہی پیرنٹس کو اگر کہا جائے کہ بچوں کو عربی نہ سکھائیں, کیا کہیں گے؟ پہلے بچوں پر پڑھائی کا اتنا بوجھ ہے, اوپر سے آپ عربی کس کام کی, کہیں گے نا. ویسے رسول عربی پہ صدقے قربان, مدینے پہ میری جان نکلتی ہے, لیکن عربی سے جان نکلتی, انگلش سے نہیں نکلتی, جان پڑتی ہے. اور اب چائنیز سے بھی جان پڑے, اور کوئی زبان آ جائے جس کو سیکھنے سے پیسے, اچھی نوکریاں ملنے کی توقع, کوئی بوجھ نہیں, پیسے بھر کے پڑھیں گے. یہ ہمارا آخرت پر ایمان کی عکاسی ہوتی ہے کہ جس دنیا میں بچہ 50 سال 60 سال 100 سال جی لے گا, اس کے لیے کہتے ہیں فل اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے. لیکن جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ابدی جان ہے, اس کی اچھی انفارمیشن کے لیے اگر کہا جائے کہ مثلا عربی, کہتے ہیں کہ پہلے اتنا بوجھ ہے بچوں پر, آپ پر بوجھ ڈال رہے. اس بات کو غور سے سوچیے, ہماری حالت ہے کیا.
جو ہم زبان سے دعوے کریں وہ ہمارے اندر کی ضروری نہیں کہ عکاسی کر رہے ہیں. انہوں نے بھی عربی سیکھنی شروع کی اور کچھ عرصے کے بعد صرف ان کے علماء کو عبری آتی تھی تورات کی زبان. عوام تورات سے فارغ ہو گئی جیسے ہماری عوام قرآن سے فارغ ہو. اگلا سٹیپ کیا ہوا؟ کیونکہ یہ دنیا دار ہو گئے، اپنی دنیا میں لگ گئے، تو ان کے جو علماء تھے ان علماء میں بھی بے ایمانی زیادہ ہونا شروع ہو گئی. انہوں نے اللہ کے دین کی احکام تحریف کر کر کے تورات میں اپنے پاس سے باتیں گڑ گڑ کے لوگوں کی مرضی کے لیے کرنا شروع کیا، کیونکہ لوگوں سے اس بہانے پیسے لیتے تھے. لوگوں کی مرضی کے مطابق، تقاضوں کے مطابق دین میں تحریف کر کے جب انہیں بتاتے تھے اس کے پیسے ملتے تھے. الحمدللہ آج بھی یہی ہو رہا ہے. علماء سو یہ قرآن نے نشانیاں بتائی اور قرآن سے زیادہ صاف دکھانے والا آئینہ اس کائنات میں نہیں ہے. کاش کہ کوئی اس کو دیکھے، اس میں اپنا چہرہ دیکھے کہ میری اللہ کے سامنے شکل کیسی ہے. جو میرے اندر شکل ہے، باہر والی شکل یہ والا آئینہ دکھاتا ہے. یہ شیشے ہوتے ہیں جو آپ کے گھر میں واش رومز میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بیڈ روم میں جناب ڈریسنگ ٹیبل پر لگا ہوا ہے، یہ والی شکل دکھاتا ہے. اور ایک آئینہ اللہ نے بھیجا ہے جو اندر سے شکل دکھاتا ہے کہ اندر سے تو انسان بھی ہے یا جانور بن چکا ہے. وہ آئینہ قرآن ہے. تو تورات سے کٹ گئے. اسی پہلے سپارے میں ذکر ہے اس کا. جب عوام دین کے بارے میں غیر سنجیدہ ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ دین پڑھنا پڑھانا تو یہ مولویوں کا کام ہے، تورات ہمارا تو ہے ہی نہیں، اور اس ان امپورٹنس کی دلیل عبری زبان کا ختم ہو جانا ان کے درمیان سے اور عربی کا آ جانا، کیونکہ عربی کاروباری زبان تھی، لوکل زبان تھی. اس سے جو ان علماء میں جو بے ایمان طبقہ تھا، دنیا دار طبقہ تھا، انہوں نے دین میں تحریف کر کے ان کی مرضیوں کا، چونکہ دنیا دار کو وہ دین اچھا لگتا ہے جو اس کی دنیا کو ڈسٹرب نہ کرے. غور سے میری بات سنیں. دنیا دار انسان کو دین وہ اچھا لگتا ہے جو اس کی دنیا کے ساتھ فٹ ہو جائے اور اس سے کہے کہ تجھے حتماً جنت میں جانا ہے. بے شک یہاں پہ جو بھی چھکے چوکے لگاتا رہے تو پکا جنتی ہے، جیسے آج بھی ہو رہا ہے. ہر مسلک والے اپنے مسلک کے لوگوں سے کہتے ہیں تم جنتی ہو، اور ایسے جنتی ہو کہ دوسرے سارے جہنمی ہیں. ہمارے سمیت سب یہی کر رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ جو کہنا ہے کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے اور ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ اللہ نے جو بتایا یہ فکر یہودی فکر ہے. یہ فکر جہاں بھی ہے، کن کی فکر ہے؟ یہ یہودی فکر ہے. اللہ نے اس فکر سے خبردار کیا. لہذا اگر کوئی کتابوں میں ایسی بات آ گئی ہے ائمہ سے منسوب کہ جو اسی فکر پر مبنی ہے، جس سے قرآن خبردار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم نے اللہ سے عہد لیا ہے کہ اللہ تمہیں جنت میں ڈالے گا، اور تم نے اللہ سے عہد لیا کہ جنت صرف تمہاری ہے، غیر یہودی نہیں جائے گا، یا تم خدا پہ وہ جھوٹ بول رہے ہو جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. جس فکر کے بارے میں، نظریے کے بارے میں قرآن اتنی شدت سے منع کر رہا ہو، وہی نظریہ ہر فرقے میں آ گیا مسلمانوں کے، جو قطعاً غلط ہے. اس کے ذہن میں سوال پیدا ہو، میری باتوں سے رہ جائے چیزیں، وہ سوال کریں گے آپ انشاءاللہ. یہ تورات سے کٹنے کے نتائج نکلنے شروع ہوئے عوام میں. چونکہ ساری توجہ دنیا کی طرف تھی
تو دنیا کے مفادات عزیز ہو گئے اور دین ایک ٹول رہ گیا بخشش کا. جیسے آج بھی بہت سارے لوگ دین یعنی حاجات، کتنی حاجات لینے کی مارکیٹ کتنی ہے، یہ وظیفہ یہ وظیفہ یہ وظیفہ، یہ کرو فلان کرتے جاؤ. اور حاجات کون سی ہیں؟ اسی دنیا پہ مر رہے ہیں، اسی دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کا استعمال. اور دین سے نہیں پوچھتے کہ تجھ پر کیا آفت آئی ہوئی ہے، ہم کیا خدمت کریں تیری. آپ دیکھ لیں یہ جو حاجات کے وظیفوں کا بازار گرم ہے، یہ بازار اسی طرح رسول اللہ کے زمانے میں نظر آتا ہے آپ کو. یہ شروع سے لے کر آخر تک قرآن پڑھیں، دیکھیں کتنے وظیفے لکھے ہوئے ہیں حاجات کے. آپ کو دو الگ الگ وادیاں لگیں گی. اس دین کو جب آپ دیکھیں قرآن والے کو، اللہ عمل کا مطالبہ کر رہا ہے. تم نے اس دین کو ہیلپ کرنا ہے، تم نے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا ہے، تم نے دنیا کی زندگی کو ٹھوکر لگا دینی ہے. یہ قرآن کا دین ہے. اور ایک ہمارا دین ہے، اس دنیا پہ مر رہے ہیں، اماموں کے صدقے مجھے پیسے مل جائیں، امام حسین کے صدقے یہ پلاٹ مجھے مل جائے، یہ میری کاروبار. دنیا پہ مر رہے ہیں، کوٹ کوٹ کے دنیا کی محبت بھری ہوئی. اور نام کن کا یوز ہو رہے ہیں؟ جنہوں نے کہا دنیا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ. ہر خرابی کی جڑ جب دیکھو گے تو وہ دنیا کی محبت میں نکلے گی. جس دل میں عجیب روایات اہل بیت کی، اللہ نے اس دل پر ایمان کا ذائقہ حرام کر دیا ہے جس دل میں دنیا کی محبت ہو. دنیا کی محبت نکلے گی تو ایمان کی لذت محسوس کر سکے گا. دنیا کی وائرس، دنیا کی محبت کا کرونا اس کی ٹیسٹ اور سمیل ایمان کی ختم کر دے گا. اس کو جب کرونا ہوتا ہے تو وہ ان کو چیزوں کا ذائقہ نہیں آتا. دنیا کی لذیذ ترین غذا بھی دے دو فرق نہیں پڑتا. دنیا کا بہترین پرفیوم انہیں سنگھاؤ تو پتہ نہیں. ائمہ نے بتایا حب دنیا جتنا تمہارے دلوں میں ہے اتنا ایمان کی لذت سے محروم ہو. میں غلط کہہ رہا ہوں، میری اصلاح کیجیے گا. میں کوئی حجت نہیں ہوں آپ پہ، ٹھیک ہے نا، غلطی کر سکتا ہوں، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں کہ دین آہستہ آہستہ خلاصہ بنتا جا رہا ہے دنیا حاصل کرنے کا وسیلہ. یعنی دنیا میں ہمیں دنیا ملے، آخرت میں ہمیں بخشش ملے. یہ نہیں پوچھتے کہ دین کیا چاہتا ہے. مولا حسین کے پاس زیارت کے لیے گئے، اپنی شاپنگ لسٹ پوری ساتھ لے کے گئے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. مولا حسین سے نہیں پوچھتے کہ میں جو آپ کے سامنے آیا کھڑا ہوں میری زندگی سے راضی ہیں؟ جس مقصد کے لیے آپ کا مقدس خون اسی سرزمین کربلا پر گرا تھا، آپ کے بچوں کا خون گرا تھا، اس مقصد کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ میری زندگی کیا گواہی دیتی ہے؟ کوئی پوچھتا جا کر؟ نہیں پوچھتا. اور گائیڈ کرنے والے بھی یہاں پہ یوں کرنے سے یوں حاجتیں ملتی ہیں، یہاں سے یوں کرنے سے یوں حاجتیں، اور دنیا دار بنا رہے ہو بجائے حسین کے پاس، امام حسین کے پاس اس سرزمین پر جو سب سے بڑی ٹھوکر ہے دنیا کو. دنیا کی ہر عزیز ترین چیز کو ٹھوکر لگا دی گئی کربلا میں. ہر عزیز چیز، ہر خواہش قربان کر دی گئی اللہ کی خاطر کربلا میں. وہاں پہ جا کے دنیا پرستی کی تربیت دے رہے. حاجات یہ ہیں، حاجات یہ، حاجات یہ. کبھی ائمہ کی دعائیں پڑھی ہیں؟ مستند دعائیں، جو ضعیف وعیف ہے وہ نہیں، جو مستند. صحیفہ کاملہ پڑھیں، دیکھیں کتنی دنیا کی حاجات مانگی ہوئی. اور دعاؤں میں اگر دنیا کی کوئی چیز مانگی بھی ہے تو فوراً کہے کہ یا اللہ اگر مجھے
اس کو دے کر اپنی یاد سے غافل نہ کرنا. ادھر اللہ کی پرواہ کوئی نہیں، ملے صحیح ہمیں. یہ نہیں ہے دین. جس نے اسلام کا ذائقہ چکھنا ہے قرآن میں چکھے، چونکہ یہ خالص ہے، پیور اور عام ہے. اللہ کے سامنے قیامت کے دن کوئی کہہ نہیں سکتا ہمیں تو اویلیبل نہیں تھا. ادھر کراچی میں بھینس کا خالص دودھ ڈھونڈنا ہو تو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، حقیقی ملاوٹیں ہو رہی ہوتی. بتاتے ہیں انجیکشن والا، اب جو بھینس کو انجیکشن لگاتے ہیں وہ اتنے کا کلو ہے، اور اگر انجیکشن نہ لگائیں تو پھر مہنگا ہے، اگر وہ آپ کو چاہیے تو. بلکہ عجیب عجیب جوکس بنے ہوئے. کہتے ہیں پانی والا دودھ، مثلا مثال دے رہا ہوں میں، مجھے چونکہ موجودہ یہاں کے ریٹس نہیں پتہ، مثال کے طور پر جو ملاوٹ والا دودھ ہے نا وہ مل رہا ہے 50 روپے کا مثلا، اور جو پانی کے بغیر ہے وہ ہے 70 روپے کا، اور جو گارنٹی کے ساتھ پانی کے بغیر ہے وہ ہے 100 روپے کا، اور جو اللہ کی قسم پانی کے بغیر ہے وہ 130 روپے کا. اور اللہ مجھے غرق کر دے اگر میں پانی ڈالتا ہوں وہ 200 روپے کا ہے. وہی ایسے بے ایمان اور پکے جنتی ہیں، کیونکہ ان کے فرقے کے مولوی نے یہی بتایا انہیں. قرآن نے کہا ہوا ہے اللہ نے بنی اسرائیل کے علماء پہ لعنت کی تھی چونکہ برائیوں سے روکتے نہیں تھے. جو عالم یہاں بیٹھے اور عوام سے واہ واہ کرا کے اور چلا جائے اور امر بالمعروف، دیکھ رہے قوم کی اخلاقی حالت کیا ہے، مکتب کی بدنامی والی حرکتیں کر رہے، دیکھ رہا ہے، اور ان کو نہیں منکر نہیں کرتا. اللہ نے قرآن میں بتایا یہ جو بنی اسرائیل کے علماء نہیں روکتے تھے برائیوں سے، اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے. عیسیٰ کی زبان سے، داؤد کی زبان سے ان پر لعنت ہوئی علیہم الصلاۃ والسلام. ادھر تو بہانے بنائے ہوئے. عوام پھر نہیں سنتے. عوام نہ سنیں، عوام نہیں سنتے تم اپنی ڈیوٹی چھوڑ دو گے. تم امام حسین سے زیادہ اوپر ہو کہ امام حسین تنہا رہ گئے اپنی بات کرتے ہوئے، وہ بھی تعویل کرتے کہ عوام نہیں سنتے تو میں کیوں جاؤں. وہ اس دین کی سربلندی کے لیے ذبح ہو گئے. مجھے یہ پڑھی ہو کہ عوام مجھے ناپسند نہ کر دے، اور اس کی پرواہ نہ ہو کہ اللہ کی لعنت ہو رہی ہو. یہ ان کے ساتھ ہوا. علماء نے تعریف کرنی شروع کر دی، آیات آگے پیچھے کرنی شروع کر دی، لوگوں کو خوش. عقیدے کون کون سے پیدا ہوئے، خرابیاں کون کون سی دیکھیے. نمبر 1، کتاب خدا سے کٹی ہوئی عوام، اس کے نتیجے میں بے ایمان دین بتانے والے اور پیسے کھانے والے آ جائے گا آگے. پھر اللہ نے بتایا ہوئے عقیدے کیسے بن گئے تھے ان کے. اس گٹھ جوڑ سے عقیدے یہ بنے تھے جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جا سکتا، ہم جنت میں جائیں گے سر. اور اگر کوئی بہت گندا ہم میں سے جہنم میں چلا بھی گیا تو کچھ عرصہ رہ کے پھر واپس جنت میں آ جائے گا. اللہ نے کہا کہاں سے لے کر آئے اس کو؟ قرآن میں لکھا ہوا. کہاں سے بنایا یہ عقیدہ تم نے؟ یا تم وہ جھوٹ بول رہے ہو جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، تم نے صرف سنا ہوا ہے اپنے پیسے کھانے والے علماء سے. میں کہہ رہا ہوں اس قرآن سے صاف شفاف آئینہ نہیں ہے. اور بڑا بد نصیب ہے، میں ہوں یا آپ ہوں، آپ کوئی بھی ہو، کہ جو اس کی بے قدری کی ہے جس نے، اور اس سے اس کا رابطہ کوئی نہیں ہے. بچپن سے حدیث ثقلین سنتا آ رہا ہے، قرآن اہل بیت، قرآن اہل بیت، اور قرآن تو جیسے ہے ہی نہیں، صرف اہل بیت کا ذکر ہے. خانہ پوری کے لیے قرآن.
غلط رویہ۔ اب جب رسول اللہ مدینے میں آئے، تشریف لائے، یہ جو صفات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ قوم جو یہ اتنے قصیدے پڑھتے تھے رسول کے کہ جو اہل کتاب یہودی نہیں بھی تھے ان کو بھی رٹ گئے تھے۔ آپ تاریخ پڑھیں۔ اور جب رسول پاک تشریف لائے، اوس و خزرج ایمان لائے، اوس و خزرج والے یہودیوں سے کہتے تھے تم نے جو نشانیاں بتائی تھی وہ ہیں اس رسول میں، اور یہ پھنس جاتے تھے بے ایمان۔ کبھی کہتے تھے ہاں، کبھی کہتے تھے نہ، چونکہ ایمان بھی نہیں لانا تھا، اتنے بے ایمان تھے۔ جو ان سے سنا کرتے تھے وہ ایمان لے آئے، اور یہ رسول کے بدترین دشمن بنے۔ اس پہلے سپارے میں لکھا ان پہ ان کا جب کوئی جھگڑا ہوتا تھا، کوئی لڑائی ہوتی تھی، یہ بھی قرآن میں آیت ہے اور اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ جب ان کی لڑائی ہوتی تھی کسی کے ساتھ اور ان کی کوئی پٹائی ہو جاتی تھی یا کوئی مسئلہ بن جاتا تھا، تو یہ کیا کہتے تھے؟ جو ظلم کرنے کر لو، ہمارا جو رسول آئے گا نا وہ سارے ہمارے پر جو تم نے ظلم کیے ہمارے بدلے لے گا تم سے، اور وہ تمہیں اس مدینے سے نکال دے گا، یثرب سے وہ رسول تمہیں نکالے گا، چونکہ ہم اس رسول کے ہیں، ہم اس رسول کے منتظر، ہم اس کی قوم ہیں، تمہیں نکالے گا یہاں سے مدینے سے۔ اور جب رسول آیا، جن کو دھمکی دے رہے تھے کہ تمہیں نکالے گا وہ رسول کے ساتھی بن گئے، اور جو دھمکیاں دیتے تھے رسول نے ان کو نکال دیا مدینے سے۔ کس کو نکالا؟ اوس و خزرج نکلے یا بنو قریظہ، اور یہ ان کو نکالا، مدینہ بدر کیا رسول اللہ نے۔ کون نکلے مدینے سے؟ لہٰذا جب تک بندہ اپنے آپ کو ٹھیک نہ رکھے، اپنا محاسبہ نہ کرے، زبان سے سب اور اپنے آپ کو تلقین کرتا رہے میں بہت میں ہی وہ ہوں، میں وہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ کو جتنا شوق شیعہ کے فضائل سننے کے، اہل بیت کے شیعہ کے فضائل سننے کا شوق ہے، اتنا ہی شوق آپ کو شیعہ کی صفات سننے کا بھی ہونا چاہیے اور اپنے اندر پیدا کرنے کا ہونا چاہیے۔ اور جتنا شوق آپ کو اہل بیت کے فضائل سننے کا ہے، اتنا ہی شوق اہل بیت کی تعلیمات سننے کا بھی ہونا چاہیے، ورنہ آپ خطرے میں ہیں۔ اگر دونوں انہی کی باتیں ہیں تو پھر ایک کیوں؟ اور اگر حدیث ثقلین میں قرآن اور اہل بیت کا تذکرہ ہے تو پھر آپ دیکھیے ہماری محفلوں میں قرآن کا کتنا وزن ہے، کتنا ذکر ہے۔ پڑھنا نہیں آتا صحیح طرح لوگوں کو، مذاق پڑھاتے ہیں دوسرے۔ شیعوں کو قرآن پڑھا کے دیکھو ذرا کیسا پڑھتے ہیں قرآن۔ ویسے ایک سے ایک سریلا ہے، ہر گھر میں دوسرے گھر میں ایک سریلا ہے، لیکن قرآن پڑھنے میں نہیں سریلا۔ قرآن سامنے کھولو لگتا ہے پہلی دفعہ کھولا ہے، کیوں؟ ایک زمانہ وہ تھا جب بنو امیہ، بنو عباس، جب شیعہ تقیہ میں تھے، ائمہ نے حکم دیا تھا تقیہ کرو، نہ بتاؤ ہم شیعہ ہیں۔ اس زمانے میں اپنے جاسوسوں کو، بنو عباس کے شیعوں کو ڈھونڈنا ہے، جاسوسوں کو جو نشانیاں بتاتے تھے ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ رات کو جب تم شہر میں گشت کرو، جن گھروں سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی آوازیں آئیں، زیادہ امکان ہے کہ وہ شیعوں کا گھر ہوگا۔ کدھر ہے وہ شیعہ؟ تعداد تو بہت بڑھ گئی، شور تو بہت ہے، لیکن کدھر ہے وہ گھر کے جن سے تلاوت قرآن کی آوازیں ہیں، اور قسم کی آوازیں آتی ہیں۔ میرے پہ بعض لوگ غصہ چڑھتا ہے، کوئی بات نہیں، اتنے موسیقی کے دل دادا ہیں کہ مزہ تب آتا ہے جب قصیدہ بھی انڈین گانے کی دھن پہ ہو۔ جو سارا سال فلمیں دیکھتے ہیں ان کو قصیدے بنانے والوں کو بھی پتہ ہے کہ قوم کو زیادہ مزہ کب آئے گا، جب ہٹ گانے کی دھن پہ ہم قصیدہ بنائیں گے۔ ان کا وہ جو گیپ فیل ہو رہا ہے، محرم میں گانے نہیں سن سکتے، وہ گیپ بھی ان کا پورا، نشہ بھی پورا ہو جائے گا اور ہمیں بھی پیسے ٹکا کے ملیں گے۔ بے حیائی کی حدیں کراس کر گئے ان پاک ہستیوں کے بارے میں یہ رویے اپنا کر۔ اور
تعویلیں کرتے جاؤ، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، امام حسین کا خون بہا ہے اس مکتب کے لیے، تم کہتے ہو کوئی نہیں، اور بہانہ کیا بناتے ہیں؟ امام حسین، اس بڑا جرم یہ امام حسین کے نام پہ کرتے، مولا علی کے نام پہ کرتے، اور بڑا جرم۔ تو کون امر بالمعروف کرے گا، کون نہی عن المنکر کرے گا؟ جو حسین حسین کرنے والا ہے وہ بھی چپ کر کے بیٹھا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگ یہ کہہ دیں گے، عوام ناراض ہو جائیں گے، فلان ہو جائے گا، کون کرے گا؟ اور بیڑا غرق سے غرق تر، غرق سے غرق تر۔ قرآن نہیں، یہ قیامت تک اللہ نے اس کتاب کو ہدایت قرار دیا کہ جس کو سیدھا راستہ دیکھنا ہے ادھر سے دیکھے، جس نے دیکھنا ہے جنت کیسے ملتی ہے وہ یہاں سے دیکھے، جس کو پتہ بتاؤں کہ جو جنتی سمجھ رہے تھے لیکن جائیں گے جہنم میں، وہ یہاں سے دیکھے۔ اور اللہ گواہ ہے، جس نے پڑھی ہے، جس نے صرف سنی نہیں ہے، کیونکہ سنائی صرف وہ باتیں جاتی ہیں جن سے سننے والوں کو مزہ آئے، کم وہ باتیں کی جاتی ہیں جس سے سننے والے مزہ نہ لیں، چونکہ ممبر ہمارا کمرشل بہت ہو گیا۔ اب توجہ کریں، اگر آپ کتب حدیث میں اہل بیت کے فرامین پڑھیں، عین قرآن آپ کو ملیں گے، اور کچھ وہ ملیں گے کہ جو آپ کو لگے قرآن کچھ اور کہہ رہے ہیں اور یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ مشکوک ہے۔ اس لیے ائمہ نے خود فرمایا خلاف قرآن قبول نہ کرو۔ نہ ہم قرآن پڑھتے سنجیدگی کے ساتھ، نہ ہم خود اہل بیت کے فرامین پڑھتے، اور تو اور نہج البلاغہ جیسی کتاب بھی نہیں پڑھتے، ایک کتاب، اور تو اور صحیفہ کاملہ تک نہیں پڑھتے۔ بیدار ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اگر اتنے اچھے ہمارے ائمہ تھے تو پھر تنہا کیوں تھے؟ کیا بات وہ کرتے تھے کہ دشمن تھے سارے بے ایمان ان کے، سارے کرپٹ، اس زمانے کے رشوت خور، دنیا پرست، حکمرانوں کے چاپلوس، کیوں دشمن تھے اہل بیت کے؟ ان میں تو کوئی کمی نہیں تھی، وہ تو اخلاق کے پیکر تھے، وہ تو دشمنوں کو معاف کر دینے والے، دشمنوں کی ہدایت کے لیے تڑپنے والے، تو وہ لوگ تھے۔ تصویر بدل کیوں گئی ہے؟ وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جو قرآن نے بتایا، دنیا کی طرف رغبت ہے، اور دین ایک وسیلہ بنتا جا رہا ہے دنیا لینے کا، اور آخرت میں بخشش ہوگی۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، جو دین اصل آیا اسی لیے کہ انسانوں کو اللہ کا بندہ بنا۔ آپ نہج البلاغہ کھولیں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لائیں، اور ان کو شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لے آئیں۔ یہ دین کا بنیادی ہدف ہے۔ یہ کوئی دین نہیں ہے کہ جو نافرمانیاں کرنے کے بعد چٹکلے دے کے تمہاری کر لو تو بخشش ہو جائے گی، یہ دین ہے ہی نہیں۔ دین یہ کہتا ہے کہ تم انسان ہو، اگر تم جان بوجھ کے عادی مجرم نہ ہوئے تو جو تم سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہم معاف کر دیں، لیکن ڈٹ کے تم وہاں پر دنیا میں بدماشی کرو، کھل کے حرام کرو، حرام کمائیاں کرو، اور تم کہو کہ کیونکہ ہم اہل بیت سے منسوب ہیں ہماری یہ شفاعت ہو جائے گی، تو تم میں اور مسیحیوں میں کیا فرق ہے جو یہ بات کرتے ہیں؟ تم میں اور یہودیوں میں کیا فرق ہے جو یہ بات کرتے تھے؟ میں جب یہ بات کرتا ہوں تو عرض کیا کرتا ہوں، میرے سے بے شک آپ ناراض ہو جائیں، بے شک آپ کو کیا کہتے ہیں کہیں غلط کہہ رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ قرآن کو ضرور پڑھ لیں، قرآن بہت سمجھ آتا ہے۔ صرف اپنے دماغ میں یہ کہیں کہ اللہ اس مولانا سے زیادہ قابل اعتماد ہے جو کہہ رہا ہے قرآن تم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ نے ادھر
کافروں کو کہا ہوا ہے غور کرو اس میں، کافروں کو کہا ہوا ہے اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے کیوں کہا ہوا؟ ایم ہی کہا۔ پوچھئے اس مولانا سے جو کہتا ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، مثال کے طور پر مت یوں پڑھنا، اس سے پوچھئے کہ پھر اللہ نے، ہم تو پھر مسلمان ہیں، ہم تو شوق سے پڑھیں گے، اللہ نے تو اس کو جھوٹ کہنے والوں سے کہا ہے اس میں غور کرو۔ جو اس کے مخالف تھے اللہ نے ان کو کیوں کہا ہے اگر یہ سمجھ نہیں آتا تھا؟ اللہ سچا ہے، اور جو اللہ کے مقابلے میں کوئی بات کرے چاہے علمی مکاری سے کرے وہ جھوٹا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کیوں قرآن مہجور ہے، کیوں قرآن زندگیوں میں نہیں ہے لوگوں کی، کیوں نہیں ہے؟ بتائیے کون ذمہ دار ہے؟ رسول پاک ذمہ دار ہے، اللہ ذمہ دار ہے، اہل بیت اطہار ذمہ دار ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیوں نہیں ہے زندگیوں میں قرآن؟ سوچنا چاہیے۔ ہمارے ائمہ کی روایات میں کہا گیا ہے ایک لمحے کے لیے سوچنا تمام رات کھڑے رہ کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے، چونکہ بعض اوقات ایک لمحے کی فکر انسان کی زندگی میں انقلاب لے آتی ہے، اور سال ہر سال مزدوروں کی طرح نمازیں پڑھتا رہا بغیر سوچے، خوارج کی طرح مکار دشمن ایک سیکنڈ میں گمراہ کر کے علی کے خلاف استعمال کر لیتا اس کو۔ خوارج جتنے نمازی پیدا نہیں ہوئے، خوارج جتنے قاری قرآن، روزے رکھنے والے، تہجد والے، لیکن اینڈ کہاں پہ ہوا؟ علی کے خلاف استعمال ہو گئے۔ کس کے نام پر؟ دین کے نام پر۔ کیونکہ عقل کے اندھے تھے، خشک مقدس، فکر کرنے والے، چیزوں کو اینالائز کرنے والے، گہرائی میں سوچنے والے۔ ہمارے ائمہ کی روایات میں المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے چیزوں کو۔ اور اللہ نے تو کہا ہوا ہے جس کے پاس وہ نور نہیں ہے مردہ ہے وہ۔ آیت ہے قرآن کی، کیا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا اور ایک نور دیا اس کو کہ اب اس نور کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، وہ چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتا کہ جو جس طرح باقی دیکھ رہے ہیں عام، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے نور کا نام قرآن ہے۔ اس طرح چیزوں کو دیکھو جس طرح اللہ نے کہا یہ چیز یہ ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، اور پھر لوگوں کی باتیں سنو۔ یہ طریقہ اہل بیت اطہار کا ریکومینڈڈ ہے، کسی ایرے غیرے کا ریکومینڈڈ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے۔